الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت عقیدت و عزت کے ساتھ حضور کی بات میں حضرت السلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا عربی یا مطلب یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا خلیل اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى
ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سبر گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ جل جلالہ وعمل بارہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے قسام غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع محمد زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مبارک میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کا ہمارا موضوع آج کا ہمارا عنوان آج کی ہماری گفتگو فضائل قرآن کے حوالے سے کہ ہم اس قرآن سے وفا کریں یہ قرآن بھی ہم سے وفا کرے گا اس قرآن کے ساتھ ہم پیار کریں جب ہم اس قرآن سے پیار کریں گے تو پھر یہی قرآن ہمارے حق میں رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا ہم اس قرآن کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگیاں گزاریں جب ہم قرآن کے مطابق چلیں گے تو میرے بھائیوں ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے قبر کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم قرآن سے پیار کریں گے تو کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب فرمایا جڑی کتاب ہے نا لا ریب فیہ یہ کوئی شک نہیں یہ بارے کوئی بندہ سوچے گا بھی وہ اپنے ایمان کو دور چلا جائے گا قرآن کے بارے شک کی بھی اللہ نے گنجائش رکھی نہیں نہ اس کو کوئی بتا سکتا ہے نہ اس کو کوئی بٹھا سکتا ہے کیونکہ رب نے کیا چھڑیا لا ریب فیہ یہ کوئی شک نہیں ھدی للمتقین
فرمایا قرآن ہوے جڑا متقین واسطے ہدایت ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا کہ اسی اس کو نازل کیتا ہے، یہ دی حفاظت کا ذمہ بھی خود ہے۔ صدیاں بیت گئیاں نے، قرآن پاک دا ہر حرف اون جی اللہ کے حکم کے نال میرے نازل ہو، کیونکہ یہ دی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن کے بارے کبھی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہونا، کبھی بھی قرآن کے بارے ہر کی سوچ نہیں رکھنی۔ اللہ پاک نے اس کو نازل کیتا ہے کہ یہ حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے۔ تو فرمایا جب کبھی بھی تیرے دل و دماغ تیرے ذہن سے کبھی بھی قرآن کے بارے شک نہ ہو۔ یہ قرآن پاک او کتاب ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سنو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، فرمایا کہ اس کو اسی نازل کیتا ہے کہ سنو یہ قرآن ہے کہ یہ قرآن کرنا کی ہے، مالکہ کی کرتا ہے قرآن، فرمایا ما ہوا شفاء، یہ مومنہ واسطے شفا ہے۔ اللہ کا قرآن مومنہ واسطے شفا ہے، جس کو اسی کہتے ہیں جی پھوک مارتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ ساڈا یقین کامل ہے، پختہ یقین ہے۔ لوگوں جتھے دوائیاں جواب دے جان کہ اللہ کا قرآن کی ہر تھان سے اثر آتا ہے، کوئی دوائی اثر کرے یا نہ کرے بعد کی گل ہے، لیکن سارا یقین ہے اللہ نے کیا چڑھیا قرآن مومنہ واسطے شفا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر کے فرمایا اللہ پاک تیرے پہ رحمت نازل فرمائے گا، اللہ پاک تیرے شفا عطا فرمائے گا۔ ما ہوا شفا، فرمایا قرآن مومنہ واسطے شفا بھی ہے اور رحمت للمؤمنین، کہ مومنہ واسطے قرآن رحمت بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553 دے ہوتے ہیں، یہ حضور کا خوبصورت فرمان موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں قرآن پڑھیا کرو، سونے کی فرمایا قرآن پڑھیا کرو۔ ہاں جی قرآن دے نال پیار کریے، جدو اسی پیار کریں گے پھر اسی قرآن دے نال محبت بھی کریں گے، جدو قرآن دے نال محبت بھی کریں گے پھر عمل بھی کریں گے۔ سونے فرمایا قرآن پڑھیا کرو، حضور قرآن پڑھیے تو قرآن سانو کی فائدہ دے گا؟ حضور نے فرمایا غلاموں قرآن تسی پڑھیا کرو، قرآن کو ٹائم دینا تیرا کام ہے، قرآن واسطے وقت کٹنا تیرا کام ہے۔ فرمایا جب تو رب کے قرآن کے نال سچا پیار پا لے گا نا، وہ جس قیامت کے دیہڑے نفسا نفسی کا عالم ہوے گا، ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہوے گا، ایک نیکی واسطے انسان اس ویلے نا کوس رہا ہوے گا، ہاں جی ایک نیکی واسطے ترس رہا ہوے گا، اور اس دن نیکیاں کا ٹائم ہی نہیں، نیکیاں جڑیاں اتنے اسی کر جانیاں نے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن تو پڑھ قیامت کے دیہڑے تیری سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ قیامت کے دیہڑے قرآن فرمایا تیرے حق سے گواہی پائے گا۔ ایماندار دسو جہدے واسطے قرآن بول پڑے، وہ جہدے واسطے رب کا قرآن بول پڑے، جہدے بارے رب کا قرآن رب کی بارگاہ سفارشی بن جائے، یہ سو بڑی کو قسمت والا بندہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس قرآن لوگوں اسی پیار کریے، اس قرآن کو پڑھیے، اس سے عمل کریے، فرمایا کہ تیری یہ سفارش کرے گا۔ اور تسی ایمانداری دسو جہدی سفارش قرآن کرے رب منے گا؟ رب ضرور منے گا۔ میرا قرآن جڑا سی نازل کیتا ہے یہ قرآن ہی اس بندے واسطے بول پیا، رب فرمائے گا جا قرآن تیرے صدقے میں تے گناہاں والے لکھیا تیرے ورگے، اج تو میرے بندے واسطے بول پیا قرآن جا تیرے صدقے تو میری سفارش کیتی ہے، گواہی پا چھڈی ہے، جا میں تیری بخشش کر چھڈی، اس قرآن دے صدقے آ بندے تیری بخشش کر چھڈی۔ امام الانبیاء تے غلاموں حضور ارشاد فرماندے نے، میں پہلو اپنے قرآن کو پڑھ کے اسے سمجھنا بھی ہو رہا ہے یار ایک بزرگ بندہ ہے، مثال کے ذریعے گل سمجھائیں گے۔ ایک بزرگ بندہ ہے جہاں بیچارہ پڑھیا لکھیا بھی نہیں، وہ پتر گیا ہو کے باہر دے ملک، چلو ہوں اج کل موبائل میں پہلے گل کرنا، پہلے چٹھیاں آتی ہیں، خط لکھے سن ہمیں لکھے جاتے سن، تو ہوں پتر نے باہروں خط بھیجا اپنے ابا جی واسطے، اپنا حال حوال کیونکہ ابا جی کو پڑھنا نہیں آتا، وہ کسی نہ کسی پڑھے لکھے بندے کے کول جائے گا کہے گا یار میرے پتر نے چٹھی بھیجی ہے، مینوں پڑھنا نہیں آتا، جلدی کر مینوں پڑھ کے سنا میرا پتر کی کہہ رہا ہے۔ میرا پتر میرے بھی غور کر، میں پتر یہ بھی غور کر، جڑا اللہ نے حضور کے ذریعے ساڈے تک قرآن پہنچایا، قرآن کی کہہ رہے ہیں سمجھیے، اسی بھی کسی پڑھے لکھے کے کول بیٹھ کے سمجھیے، کوشش کریے کہ جڑا رب نے سانو حکم بھیجا ہے رب کیا کی رہا ہے میں اس کو پرکھا، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تصویر پڑھا، قرآن کے واسطے وقت دوا، قرآن کو سمجھا۔ ہن حضور کا فرمان سنو، جڑا بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن پڑھ کے پاوے ایک آیت پڑھی ہے وہ ترجمے تے غور و فکر کرتا ہے،
ایک اینڈ لے کے بہ گیا وہ ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 171 دے اوتے یہ حضور دا خوبصورت فرمان موجود ہے. میرے حضور ارشاد فرماتے جن نے قرآن حفظ کیتا جی اللہ نے اولاد دیتی ہے تو ایک پتر حافظ بنا لے. سب کچھ دنیا تے رہ جانا ہی وہ حافظ قرآن پتر بن گیا تیرے پاس سے بخشش دا ذریعہ بن جائے. حضور فرمایا جن نے قرآن حفظ کر لیا جن نے بھی قرآن حفظ کر لیا حضور پھر قرآن حفظ کر لیا. حضور ارشاد فرماتے جن نے قرآن حفظ کر کے پھر قرآن کو سمجھا کہ حلال کیے حرام کی کیڑیاں شیواں جڑیاں حلال نے کیڑے کام جڑے اللہ نے سانو حکم دیتا جنہاں دی اجازت ہے کیڑے وہ کام جتوں رب رسول نے سانو منع کیتا ہے. یعنی فرمایا حلال حرام کی تمیز کرتا ہے یعنی کہ جد دا آج دیو نہیں وہ سوچو بچار کرے گا جا جڑے میں روزی کما رہا حق حلال کی تھوڑی کھانا ہوتا لیکن حق حلال نہیں. حضور فرماتے نے حرام تے حلال دی وہ بندہ تمیز کرتا ہے سوچو بچار کرتا قرآن کے بارے غور و فکر کرتا ہے. حضور فرماتے نے جس بندے نے اس قرآن کے اتنے ایک قرآن پاک کی دولت یہ گل یاد رکھنا گلا بڑی قیمتی بندے تھوڑے جہاں گلا لیکن بڑی قیمتی نے ہر گل بڑی قیمتی ہے. اس گل کو یاد رکھنا لوگوں دنیا کی تعلیم ہر بندہ حاصل کر لیتا ہے. دنیا کی تعلیم مسلمان بھی غیر مسلم بھی ہر بندہ ہی چوٹی کا دور مارتا ہے کہ میں ساری ڈگریاں لے لوا. میرے ویر یہ گل تیرے دل سے اثر کرے اسی اپنی نسلوں میں ادھر لے کے آنا وہ دنیا کی ڈگریاں مسلمان بھی لے گئے غیر مسلم بھی لے گئے لیکن قرآن کی ڈگری اللہ انہوں دیتا ہے جہاں رب دا پیارا تے نبی دا پیارا. ایک قرآن کی محبت اس بندے نے لبھی ہے لوگوں جہاں رب رسول دا خاص بندہ ہوتا ہے. ایک قرآن کی دولت اس سینے دے وچ سماندی ہے اس سینے دے وچ اس قرآن دا ڈیرا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جہاں رب رسول دا خاص بندہ ہوتا ہے یہ قرآن کی دولت فرمایا ہر بندے کو نہیں لبھی. یہ قرآن کی دولت اللہ کریم کے خاص بندے کو لبھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بندہ صرف قرآن پڑھتا ہے دیکھو ایک حافظ قرآن ہے اپنے گھروں جانا ہے مدرسے قرآن پاک پڑھنے واسطے صبح بچے آتے ہیں قرآن پڑھنے واسطے فجر تو بعد کلاس ہوتی ہے ہاں جی مغرب تو بعد کلاس ہوتی ہے بچے آتے ہیں عربی پڑھنے واسطے ماں بڑے چاواں تے لاڈا دے نال پتر چل مسیتے پتر نماز بھی پڑھنی ہے پتر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے پترا قرآن پڑھ کے آنا. میں جڑی سے گل دسنا چاہتا لوگوں ایک پتر سکول پڑھتا ہے نا جی وہ ڈویژن نہ جائے تو باپ شام کو تھکیا آ رہا کام کاج کر کے آتا محنت مزدوری کر کے جسم ٹوٹیا ہوتا ہے آ کے گھر والی کو پوچھنا ہے 10 پتر اج سکولے گیا سی کہ نہیں. گلوں سوچنا سمجھنا وہ آ کے پوچھتا ہے 10 پتر اج سکولے گیا سی کہ نہیں 10 ایڈمیشن کیا سی کہ نہیں. جی پتر ایڈمیشن نہ گیا ہو تو اگلی گل تھی خود سمجھتا دے گا باپ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا. باپ کہے گا پترا میں تیرے واسطے محنت کرتا تیریا فیساں بھرتا پترا تو کیوں نہیں پڑھ گیا. جی میں کہ دریاوی تعلیم کے پیچھے پتر تیرا ایک سبجیکٹ کے پچھوں یہ جی ویک ہے جی فزکس کے پچھوں یہ جی پائے جو بڑا ویک ہے تو اعلیٰ تو اعلیٰ ایڈمیشن کا انتظام کرتا ہے. یار میرا پتر اچھے طریقے یہ جڑی ڈگری ہے جڑی تعلیم حاصل کر لے یار کدی اس گل سے بھی غور کر جدو شام کو تھکیا ٹوٹا آتا ہے نا محنت مزدوری کر کے کدی آ کے یہ بھی پوچھا کر 10 کرما لیے اج میرے پتر نے قرآن پڑھیا ہے کہ نہیں پڑھیا. اللہ کر گلاں سچیاں نے کھڑیاں گلاں نے کدی آ کے یہ بھی پوچھ 10 میرے پتر اج تو کنیاں نمازاں پڑھیاں نے 10 پترا کنے قرآن پاک دے رکوع پڑھے نے 10 پترا کنیاں قیاداں پڑھیاں نے 10 پترا صبح عربی پڑھ گیا سی کہ نہیں 10 پترا تو عربی واسطے گیا ہے کہ نہیں. یار جو ادھر تو غور کرتا ادھر بھی غور کر میں اس چیز کے خلاف نہیں دنیاوی تعلیم بھی پڑھو راج رات بھی حاصل کرو لیکن میرے ویر جی دنیاوی تعلیم کی جنوب بچہ بیگ چکتا ہے نا اپنے پیچھے لٹکا لیتا ہے. وہ ایک چھوٹا جہا بچہ بھی سانو سائلنٹ پیغام دے رہا ہوتا ہے وہ بیگ اپنے پیچھے پا لیتا ہے وہ پیغام دے رہا ہوتا ابا یہ جی دنیا کی تعلیم میں پیچھے رہ جانی ہے. جدو بچہ عربی پڑھنے واسطے گھروں نکلتا ہے ہاں جی سپارہ سینے کے نال لاتا ہے اور سپارہ سینے کے نال لاتا ہے بھی قرآن پاک اپنے سینے کے نال لاتا ہے وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے اماں اس قرآن کی سچی محبت ہے وہ دنیاوی ڈگریاں ساری دنیا تک کم آنیاں نے وہ بھی پتہ نہیں لبنی ہے کہ نہیں نصیبہ کی کھیڈ ہے. اما میں قرآن جہاں سینے کے نال آ رہا آ جہاں میں عربی کا قاعدہ اپنے سینے کے نال آ رہا یہ میں اپنے سینے کے بسانا ہے نالے پیغام دے رہا ہوتا ہے انہیں اگے بھی جانا ہے. یہ وہ کتاب ہے لوگوں قرآن پاک جہاں دیکھنا بھی ثواب ہے آخو نا سبحان اللہ. قرآن وہ کتاب ہے میرے بھائی جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے جس کا پڑھنا بھی جس کو چومنا بھی ثواب ہے جس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. یاد
دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں کسی کتاب کے اوپر لوگوں غلاف نہیں چڑھایا جاتا، غلاف چڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، دنیا والوں کو پیغام دیا جاتا ہے لوگوں جیڑی شے قیمتی ہوتی ہے انہوں کو کہا جاتا ہے، تو شے قیمتی ہوتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، لہذا یہ قرآن کو وہ قیمتی ترین کتاب ہے، جب سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں قرآن سے وفا کی ہوگی تو یہی قرآن تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہی قرآن سے پیار کیا ہوگا۔ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں لوگوں جہاں سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یہی قرآن قبر کے اندر آ کر تیرے لیے روشنی کا اہتمام کرتا ہے، یہی قرآن تیرے لیے جب تو تنہائی کے اندر قبر کے اندر ہوتا ہے یہی تیرا سچا ساتھی بن جاتا ہے، یہی قرآن تیرا سچا دوست بن جاتا ہے، یہی قرآن تیرے لیے انس اور محبت کا سلسلہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس قرآن سے ہم وفا کریں، اس قرآن سے وفا کریں، پھر قرآن بھی ہم سے وفا کرے گا، قرآن بھی ہمارے ساتھ پیار کرے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو جو قرآن پڑھتا ہے پھر اللہ کریم کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سنو ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 78 ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ تھانوں میں دساں اللہ والے بندے کہڑے نے، تھانوں میں دساں اللہ والے بندے کہڑے نے، نارے اللہ والے بندے تھے، اللہ والے بندے وچوں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی نے۔ صحابہ کرام نے کی حضور کیوں نہیں بتلائیے اللہ کے بندے، پھر اگلا نسخہ آپ نے کہا اللہ کے خاص بندے۔ فرمایا سنو سنو جو اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں صحابہ، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس قرآن سے پیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے خاص ترین بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کتنا قریب اور وہ کتنا پیارا وہ لمحہ ہوتا ہے جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک کی صفات وہ اپنی توتلی زبان کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے، ابھی پورا لفظ بھی اس کی زبان پر نہیں چڑھتا تو لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہیں اللہ کے خاص بندے، فرمایا جو قرآن پڑھتے ہیں۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں حضور نے بہت ہی خوبصورت اور بہت اہم پیغام دیا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 177 ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ہمیں ایک عید بھی یاد تھا بھی رب کا شکر ادا کر، جنہوں ایک عید بھی یاد نہیں وہ سینہ کے جگہ بنجر سینہ ہے، وہ سینہ زرخیز نہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ سینہ سب سے بہترین سینہ ہے جس سینے میں رب کا قرآن موجود ہے، جس سینے کے اندر فرمایا رب کا قرآن موجود ہے۔ ساڈے کہتے ہیں زمین جہی یہ بنجر ہے اسے کچھ بھی اگن والا، یہ زمین ضائع ہو چکی ہے، یہ زرخیز نہیں ہے بنجر ہے۔ حضور بھی فرماتے ہیں وہ سینہ بھی بنجر ہے، وہ سینہ بھی ویران گھر کی طرح ہے، جس سینے میں فرمایا قرآن نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر آپ سمجھتے ہیں بالکل کھنڈر ہے، کوئی رونق نہیں، کوئی رہنے والا نہیں، جتنی مرضی خوبصورت بلڈنگ ہو لیکن ویران ہے۔ فرمایا جتنا مرضی تیرا چوڑا سینہ ہو لیکن تیرا سینہ تب ہی خوبصورت ہوگا، تیرا سینہ تب ہی زرخیز ہوگا جب اس سینے کے اندر محمد عربی کا فرمان ہوگا، جب اس سینے کے اندر رب کی محبت ہوگی، جب اس سینے کے اندر فرمایا رب کے قرآن کی محبت ہوگی، قرآن سے پیار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سنن دارمی کے اندر حضور کا یہ خوبصورت فرمان موجود ہے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے۔ فرمایا رب کو پتا آسمان سے بڑھ کے زمین سے بڑھ کر کون خوبصورت لگتا ہے۔ فرمایا کوئی بندہ ایسا بھی ہے اللہ کو آسمان سے بڑھ کر زمین سے بڑھ کر فرمایا وہ بندہ پیارا لگتا ہے۔ حضور کون سا وہ بندہ ہے جس کو رب آسمان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، ساری روئے زمین سے بڑھ کر اس بندے سے رب محبت فرماتا ہے۔ حضور وہ کون خوش نصیب بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ناموں سے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے، جو رب کا بولیے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے، یار صاحب آسمانوں سے بڑھ کر ساری زمینوں سے بڑھ کر فرمایا کہ رب کو وہ بندہ خوبصورت لگتا ہے، رب کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ مسند امام احمد کے اندر یہ میرے نبی کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس چمڑے میں قرآن ہو، سبحان اللہ، حوصلہ بتا دیجیے کہ گل پنے پہ رہی ہے، گل سمجھ آ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس چمڑے میں قرآن رکھ دیا جائے اس چمڑے پر آگ اثر نہیں کرتی، جس چمڑے میں قرآن رکھ دیا جائے اس چمڑے پر فرمایا
نہیں کرتی. یہ اکثر گل یاد رکھنا, میرے حضور لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے, حضور گل چھوٹی جی کرتے سی, انج لگتا سی جی دریا نوں کوزے دے وچ بند فرما دیندے سی. یہ جو حضور نے فرمایا ہے بھائی قرآن کو چمڑے میں رکھ دو, اس چمڑے کے اندر جب قرآن رکھا جائے گا تو اس چمڑے پر آگ اثر نہیں کرے گی. تو یہ حضور نے بات بتلا دی. اور بھائی تیرا سینے کے اوپر یہ جو تمہاری وائٹ سکن ہے, یہ جو چمڑی ہے, یہ بھی تیرے جسم کا چمڑا ہے. فرمایا کہ جب اس سینے کے اندر اللہ کا قرآن آ جائے گا تو تیرے جسم کے اوپر بھی آگ اثر نہیں کرے گی. فرمایا جب تو قرآن سے وفا کرے گا تو تیرے چمڑے کو آگ ٹچ بھی نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں پتہ چلا جو قرآن سے محبت کرے تو پھر قبر بھی اس کا حیا کرتی ہے. جب میرے بھائیوں ہم اپنے پیارے کو قبر میں اتار دیتے ہیں نا, کوئی رکتا ہے اسے جلدی. حضور فرماتے ہیں جب اس بندے کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے تو رب فرماتا ہے قبر کی مٹی میرے بندے کو پریشان نہیں کرنا, میرے بندے کو پریشان نہ کرنا. اے قبر کی مٹی میرے بندے کو پریشان نہ کرنا. اب سننا, جو قرآن کی ایک آیت کی زبانی یاد کر لے, قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ جس نے سارا قرآن سینے میں بسایا ہے تو وہ تو سونے پر سہاگا ہے. جو سارا قرآن ہی سینے میں بسا لے اور جو ایک ایپ سینے میں بسا لیتا ہے, اللہ اس کا بھی بول پاتا ہے. حضور فرماتے ہیں جب قبر کے اندر اتار دیا, رب فرماتا ہے قبر کی مٹی میرے بندے کو پریشان نہ کرنا. وہ قبر کی مٹی آگے سے پتہ کیا عرض کرتی ہے, قبر کی مٹی بھی بولتی ہے, قبر آگے سے بولتی ہے. وہ قبر کی مٹی جس کو رب کا آرڈر ہے اس بندے کو تنگ نہیں کرنا, میرے بندے کو پریشان نہ کرنا, وہ قبر کی مٹی آگے سے بولتی ہے مالک میں تیرے بندے کو کیسے پریشان کر سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن موجود, جس کے سینے میں تیرے قرآن کی دولت موجود ہے. مالک میں اس بندے کو کیسے پریشان کر سکتی ہوں. اور میرے بھائیوں پتہ چلا مٹی کو بھی پتہ چل جاتا ہے جو قرآن سے وفا کرتا ہے, مٹی کو بھی پتہ چل جاتا ہے قبر کے اندر غدار آ رہا ہے یا محمد عربی کا فرما بردار آ رہا ہے. قبر کی مٹی بولتی ہے مالک میں کیسے تنگ کر سکتی ہوں جس کے سینے میں قرآن موجود ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ قرآن وہ قرآن ہے ترمذی شریف اور ابن ماجہ. جڑے بچے ساڈے قرآن پڑھتے ہیں نا, بچے کو پریشان نہیں ہونا, کبھی دل برداشت نہیں ہونا. روزی روٹی سے رب نے وعدہ کیا اپنی اولاد کو قرآن پڑھائے. میرے بھائیوں اللہ نے بیٹے دیے, 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹا اللہ کے قرآن واسطے, ایک بیٹا قرآن کی طرف لائے. اب سنیے, جب ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے, ان میں دسنا جڑا بچہ حفظ کرتا ہے, جڑا قرآن واسطے ٹائم کرتا ہے, قرآن پاک کو یاد کرنے بچے توجہ مل جائے, جو قرآن کے لیے وقت نکالتا ہے. حضور فرماتے ہیں ترمذی شریف اور ابن ماجہ کے اندر, حضور فرماتے ہیں سنو, جب حافظ قرآن آئے گا, مولا علی حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں سنو, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سنو, حافظ قرآن کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. ہے دنیا پروٹوکول دے نہ دے, قرآن کا جو حافظ ہوتا ہے محبوب فرماتے ہیں, میں نے کہا دے, تو تیرا تو سینہ چوڑا ہونا چاہیے, تو قرآن پڑھ. توجہ میرے جان, کوئی بات نہیں, مجھے پتا ہے ٹائم ہو چکا ہے, لیکن میں بات کو مقرر پر اپنے موضوع کے اندر جلدی جلدی کلوز کر رہا ہوں. رب اس حافظ قرآن کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. ابھی حافظ قرآن کو آرڈر نہیں ہوا, یہ زمانے والوں کو شان دکھائی جا رہی ہے. جس کا بچہ قرآن پڑھے گا اس بچے کو رب کتنا پروٹوکول دے گا. رب کہے گا سارے دروازے کھول دو, اور رب دستے قدرت کے ساتھ اس حافظ قرآن کو خود جنت میں داخل فرمائے گا. رب خود پکڑے گا, رب خود جنت میں داخل فرمائے گا جس نے قرآن حفظ کیا. اور جس نے قرآن حفظ کیا یہ تو اس کی شان ہے. کسی کو کہا صاحب میں اپنے بچے کو حافظ قرآن پڑھایا کہ مینوں کی لبیا, میں کہ دنیا کی ڈگری اتنی تک کو جاتی, میں اشارہ دیتا, لیکن میری دین کی ڈگری ہے دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن کا باپ ہے, یہ حافظ قرآن کی ماں ہے, یہ حافظ قرآن کے والدین نے لوگوں دنیا کے بھی عزت, لیکن آخرت میں عزت سنیے حضور کے فرمان کے مطابق. ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضور فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا حافظ قرآن کھڑا ہوگا. دنیا دیکھے گی آج کس کو عزت مل رہی, دنیا دیکھے گی آج کون کھڑا ہے سب کے سامنے, دنیا دیکھے گی کس کو اللہ پاک کتنا پروٹوکول دے رہا. یہاں فرمائے گا حافظ قرآن کھڑا ہو جا. پھر دوسرا آرڈر ہوگا حافظ قرآن کے ماں پہ بھی کھڑے ہو جائے, حافظ قرآن کے والدین بھی کھڑے ہو جائیں. اب لوگ دیکھیں گے, ساری دنیا دیکھے گی, میدان محشر کا دن ہے,
اتنا بڑا مجمع ہے اور سب کے سامنے اب رب وعدے کرے گا جو دنیا کے اندر اپنے بچے کو قرآن کی دولت کی طرف لائے گا، قرآن پڑھائے گا، رب فرمائے گا حافظ قرآن کے والدین کو آج سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ یاد سے کہیے سبحان اللہ، سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس سونے کے تاج کی روشنی کتنی ہوگی ساری دنیا دیکھے گی آج روشنی کس طرف سے آ رہی ہے، آج روشنی کس طرف سے آ رہی ہے۔ فرمایا دنیا دیکھے گی کہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں کے اوپر سونے کا تاج ہوگا اور اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اس کی روشنی سورج سے بھی تیز ہوگی۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، رب فرمائے گا آج مول پہنا ہے حافظ قرآن کے ماپیا تھا، پہلے تو سونے کا تاج پہنا دیا، اب رب فرمائے گا اب حافظ قرآن کے والدین کو جنتی جوڑے پہنائے جائے، جنتی کپڑے پہنائے جائے، جنتی جوڑے۔ اور آپ فرمائے گا، حضور کی حدیث میں پیش کر رہا ہوں، جب ان کو جنتی جوڑا پہنایا جائے گا، اور بولی لگ رہی ہے زمیندار جلدی سمجھ آئے گا، بولی نہیں گل، جب وہ جو کپڑے پہنائے ہیں رب نے جنتی لباس ہونے لگ رہی ہے بولی، رب فرمائے گا ہے کوئی اس جوڑے کی قیمت ادا کرنے والا، اب کوئی اس جوڑے کی قیمت ادا کرے۔ فرمایا سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی ماں دا لال اس جوڑے کی قیمت دے ہی نہیں سکتا، اتنا وہ قیمتی لباس ہوگا، اتنا وہ قیمتی اور خوبصورت ترین فنا کو جوڑا ہوگا۔ اور آپ فرمائے گا حافظ قرآن ہم تم ہی اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا تو جنت دیا سیڑھیاں چڑھتا جا اور ترتیب کے ساتھ مزے کے ساتھ، جیسے دنیا کے اندر تو اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے محلات فرمایا چڑھتا جا، اور فرمایا جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی تیرا جنت کے اندر مکان ہوگا۔ بھائیوں ہم قرآن سے کیوں نہ پیار کریں، یہ وہی قرآن ہے لوگوں مشکات المصابیح کے اندر یہ گل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فرشتوں نے سنا، رب نے پڑھا، بات ختم ہوگی، رب نے پڑھا، رب پڑھ رہا ہے، فرشتے سن رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، صبح فجر میں ایسی قرآن پاک کھول دیا، دن قرآن کھول دیا، یہ گل میں اپنی طرف والے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، جب رب پڑھ رہا ہے فرشتے سن رہے ہیں، وہ فرشتے کہیں گے مالک وہ کتنی خوش نصیب قوم ہوگی جن کو تو یہ قرآن دے دے، اس قوم کو مبارکباد ہے مالک جن کو تو قرآن پاک دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں بھی اس قرآن سے پیار، ہماری نسلوں کو بھی اس قرآن سے وفا کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔